شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والی ذات ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ نے ملک الموت کو تھپڑ مارا تو کیا ہوا؟ ناظرین، یہ ایک قدرتی امر ہے کہ جب بھی انسان ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کا نام سنتا ہے تو بدن میں ایک بار کپکپی سی آ جاتی ہے، کیونکہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تو وہی فرشتہ ہیں جو انسان کی روح کو قبض کرے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر روح کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی؟ اس حوالے سے یہ روایت مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ پس حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک اسی سرزمین سے لے لی اور لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ اے اللہ، تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزرائیل علیہ السلام، اس مٹی اس زمین پر آئے، اب جہاں خانہ کعبہ ہے چاہے کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبریل امین علیہ السلام، خدا کے لیے مجھ سے خاک مت لیں، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی اور گناہ گار اور عذاب کے مستحق ہوگی۔ میں مسکین خاک پاکاں ہوں، عذاب خدا کی طاقت کا متحمل نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبریل امین علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس آ گئے۔ غرض اسی طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام لوٹ گئے اور میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا۔ انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ اے مٹی، تو جس کی قسم دیتی ہے، میں اس کے حکم سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمنے جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزرائیل علیہ السلام، تم غم مت کرو، میں خالق ہوں، ہر ایک کی موت کا سبب بھی پیدا کروں گا اور ہر شخص اپنے مرض میں گرفتار ہو کر مرے گا، تو تب تجھے کوئی دشمن نہیں سمجھے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ ناظرین، اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا گیا، جب حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لینے گئے تو زمین نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، تم یہ مٹی لے کر نہ جاؤ۔ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا اور اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ، جب اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا اور اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو
بھیجا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا تو زمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہی جواب دیا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کی مختلف جگہوں سے کچھ مٹی لی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو، اب تم ہی ان کی روح کو قبض کیا کرو گے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ ہی کوئی برا بھلا کہے گا۔ ناظرین، چلیں اب آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا کہ گھر والے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں، مگر آپ میں ان میں سے کوئی نشانی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور کہا کہ آپ اپنی پہلی شکل پر واپس تشریف لائیں، جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس میں وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ حضرت ابن بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اے ملک الموت، آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جو کفار میں نظر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا، یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ موت کے فرشتے نے وہ صورت دکھانا شروع کی اور فرمایا، اپنا منہ موڑ لیجئے۔ جب دیکھا تو سیاہ شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی شکل میں موجود تھے۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو کہا، ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین و جمیل نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے تو یہی کافی ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، الہی، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، مگر آپ کے حکم کی سرتابی کی مجال نہیں ہے۔ ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک نہیں بھلا سکا، وہ غم تنہائی میں بھی میرا ساتھ رہتا ہے۔ غرض کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ آپ کے حکم سے بھنور میں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مسافر غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے، ان میں ایک ماں اور اس کا نوزائیدہ بچہ، جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں آپ کے رحم و کرم پر بہے چلے جا رہے تھے۔
تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی روح قبض کر لو۔ اے میرے رب، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ یا رب تعالیٰ، آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں نے اپنے اس شیر خوار بچے کو ماں سے الگ کیا تو مجھے اس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ پھر حکم الہی ہوا کہ تجھے معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مالک، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا، اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج سجا دیں۔ سورج سے کہا، اپنی تیز شعاعوں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا، بچے سے ذرا فاصلے پر برسنا۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور ان کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھیں۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ذمہ داری لگائی کہ وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوش نو اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے پر سے آہستہ آہستہ سے گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ایسے وہ تنہا اور بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا کی۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے اٹھا کر اپنے محل لے گیا۔ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ غرور و تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا۔ اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کروانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اے اسرائیل علیہ السلام، اس بچے نے میرا کیا شکر ادا کیا۔ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے میرے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا۔ ناظرین، حدیث پاک میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت کو تھپڑ مارنے کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ مارا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھ پھوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ درست فرمائی اور فرمایا کہ ان کے پاس دوبارہ جا اور انہیں کہہ کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں۔ انہیں ہر بال کے عضو جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا
1 سال زندگی ملے گی۔ ساری کاروائی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، پھر میرا کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت۔ انہوں نے کہا، ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس سرزمین کے قریب کر دیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی جانب ایک سرخ رنگ کے ٹھیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ ناظرین، اس حکایات کو سننے کے بعد ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس بارے میں ابن طلال رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے، اور فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس لیے یہ معاملہ پیش آیا۔ ناظرین، یہ تھی کچھ حکایات اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی، میرے حبیب، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا اور آپ کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ پس ملک الموت زمین پر اترے، ایک عرابی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے اور پھر عرض کرنے لگے، السلام علیکم، اے نبوت کے گھر والوں، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، آدمی کو جواب دو۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا خیال ہے۔ اس نے دوبارہ صدا دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس میں مشغول تھے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے پھر صدا لگائی، میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی۔ فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا ہے، تو اس نے تیسری بار صدا لگائی، جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد، قبروں کو آباد کرنے والا، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ پس پھر ملک الموت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، تم صرف میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا پھر جان قبض کرنے کی نیت سے آئے ہو؟ تو عرض کی کہ میں دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ ناظرین، یہ شان ہے اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کے جسم انوار سے روح قبض تو درکنار ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہ ہو سکتے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روحیں کھینچتا ہوں، لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی بھی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت فرما دیں تو اندر جانا، اگر اجازت دیں تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر واپس میری بارگاہ میں آ
جانا۔ ناظرین، یہ ہے مقام محبت، لیکن آج کے گمراہ قسم کے لوگ اس مقام کو سمجھتے ہی نہیں اور اپنی مثل قرار دیتے ہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں ملک الموت دستہ و بدستہ عرض مانگ رہا ہے کہ میرے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اگر میرے محبوب علیہ السلام روح قبض کرنے کا عرض عطا فرما دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور فوراً لوٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ حدیث میں ہے کہ خالق کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا تھا کہ اے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو، اور اگر چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا، یا اللہ ذوالجلال، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا، بعض انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن محدود کہ جتنا عرصہ رہنا چاہیں بالآخر تمہیں آنا پڑے گا۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے یہ مقام دیا کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین والی زندگی اختیار کر لو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ ذوالجلال کی رفاقت کو پسند فرما لیا۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصد تو آپ کی زیارت کرنا ہے، اگر اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، ورنہ میں واپس چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔